پر جو آپ نے جو 80% الفاظ والے بات کی نا وہ دل کو لگ گئی تھی اور واقعی وہی ہوا تو باقی 80 سمجھ لگ گیا نا کمال ہو گیا. اس میں ہم آپ کے ساتھ جی ہر جگہ پہ ایک تو نا زبانی کہنے کھڑے ہیں نال حقیقتاً کھڑے ہیں جہاں پہ پریچ کرنا ہے, سمجھانا ہے, گائیڈ کرنا ہے, جھولی اٹھا کے چندے مانگنے ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں یہ کام کیا, ہم نے اپنے گاؤں کے لیے بھی جھولی اٹھا کے چندے مانگے لوگوں کے لیے. آج اس گاؤں میں ہر گھر کے سامنے 3 ٹوکریاں لگی ہیں, نیلی آپ دیکھ کے آئے ہیں, سرخ والی, نیلی والی, سبز والی. بایو ڈیگریڈیبل کوڑا جو ہے ایک میں ڈالا جاتا ہے سبز والی میں, سرخ والی کے اندر وہ ڈالا جاتا ہے جو بڑا ہیزلڈوس ہے, خراب ہے, نقصان دہ ہے, ہیزلڈ کلیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے. بلو والے میں ڈالتے ہیں جو شاپر اور وہ چیز جو بک سکتی ہیں آگے, ٹھیک ہے. لوگوں کو پہلے سمجھایا, گائیڈ کیا, ہر گھر کے سامنے ٹوکری لگی. اب وہ گاؤں کوڑے سے پیسے کما رہے ہیں. نمبر 2, سڑکیں پکی. میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ بڑی مزے کی جگہ ہے, اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو نا تو گوجرا انٹرچینج پہ اتریں. گوجرا انٹرچینج فیصل آباد سے آگے گوجرا آتا ہے, وہ ہمارے گاؤں کی زمین میں اترتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس گاؤں میں جا کے دیکھیں, کٹھوڑ کو طارق صاحب نے اپنی سپیچ کے بعد کہا تھا کہ یہ گاؤں, ہم گاؤں میں گئے, میرے گاؤں تھا, اس کو ہم ایگری ٹورزم کا ولیج بنائیں گے. آج اس کے 90 ڈیرے جو ہیں وہاں پہ بورڈ کے درخت لگ چکے ہیں, چھائیں موجود, جو پرانے تھے ان کو سنبھال لیا گیا, اور آگے ہر ڈیرے کے نیچے لوگوں کو ایک ایک بزنس بتا دیا گیا. کسی کو شہد کا کہا دیا, کسی نے گھی کا کر دیا. اچھا, اس گاؤں میں دوسرا کیا کیا, ہر گھر کے سامنے 5 درخت لگائے. وہ اتنے والے نہیں لگائے, وہ فل بڑے والے جس کو بکری شکری نہ کھا سکے وغیرہ. اور گھر کے مالک کو بتایا کہ لگا دیے, آئندہ جتنے ٹوٹیں گے تم ذمہ وار ہو. آپ یقین جانے 1% بھی ڈیمیج نہیں ہے. میٹھا پانی چل پڑا وہاں پہ. اچھا, جس گاؤں میں میٹھا پانی بھی آ گیا, درخت بھی آ گیا, سڑکیں بھی ٹھیک ہو گئی, انٹرپرینورشپ بھی آ گئی, اس کے گاؤں کے لوگوں کی آمدنی بڑھنا شروع ہو گئی. میرا دوسرا گاؤں جو ہے جہاں پہ ہم نے صرف گڑ کا میلہ کرتے ہیں, جہاں پہ ایک دن میں 40,000 بندہ آتا ہے, وہ اگر صرف 1,000 روپے پہ خرچے تو 4 کروڑ روپے ایک دن میں گاؤں میں انجیکٹ ہو جاتا ہے. پھر گاؤں تو پھٹنے کو چلا جاتا ہے. مری امیر کیوں ہے؟ ٹورسٹ. ہم نے ایگرو ٹورسٹ. اچھا, دوسرا دیکھیں, ہم وہ چیز بیچنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں جو کوئی خریداری نہ ہو. کوئی ایسی چیز تو نہیں دے رہے ہیں. سبزی ہے, فروٹ ہے, دودھ ہے, انڈے ہیں. انڈے یہاں پر میں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جیسے ایج میں ہم جا چکے ہیں, جانے والے ہیں اس ایج میں. لیکن وہ جو 12 سال کا 15 سال کا بچہ ہے نا, اس میں وہاں پہ جا کے پوچھنا ہے کہ پاپا پیزا ہے گا, ٹھیک ہے, یہاں پہ فرائی چکن مل جائے گا, یہاں پہ فلاں چیز. ہم نے اس بچے کو بھی کیٹر کرنا ہے تاکہ وہ 2 گھنٹے بعد بور ہو کے اٹھ کے نہ چلے. میرے لیے تو وائی فائی بند ہو جانا یا موبائل بند ہو جانا اتنا سکون کا باعث ہوتا ہے. وہ جو 3 دن حکومت بند رکھتی ہے نا, میں ناچتا پھر رہتا ہوں خوشی کے ساتھ, یار جان چھوٹی. لیکن بچے جو ہیں ان کی گیم بند ہو جانا, تو وہ میں نے اکثر کہتا ہوتا کہ وہ گڈویوں کی طرح, ارتھ ورم کی طرح گر جاتے ہیں. کبھی دیکھا جی آپ نے ارتھ ورم کو گرتے ہوئے, پورا یوں ڈھیلا ہو کے گر جاتا ہے جس کے اوپر نمک ڈال دیں تو بچوں کو آپ. اور آج کے بچے جو میرے آپ کے بچے ہیں, ہم نے ان کا بیڑا گرک کیا ہے. میں چھوٹا ہوتا اس سے اونچی بلڈنگ سے بڑے آرام سے لٹک کے اتر جاتا تھا, جمپ کر کے اتر جاتا تھا. آج آپ اپنے بچوں کو, میں چند ایک ایکسیپشن چھوڑ دیں, اس میز سے جمپ کروا دیں مجھے, ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. وہ مزہ کی بیٹھے ایگرو ٹورسٹ ہے. اگلا دیکھیں گے, برائلر کا اور لیئر کا فرق نکال کے دیکھ لیں. برائلر, لیئر اور دیسی مرغے کا. 3 منزلہ بلڈنگ کے اوپر سے برائلر کو پھینکے اور اس کو پھینکے. الحمدللہ زمین تک پہنچنے سے پہلے برائلر جو ہے وہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر جائے گا, ٹھیک ہے جی. دیسی مرغا میں نے نہیں مرتے دیکھا. فرق آپ کے سامنے ہے. ہم یہ سوچ دے رہے ہیں, میں آپ کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتا گن پوائنٹ کے اوپر جی کل سے آپ نے جناب وہ نا برائلر کھانا بند کرنا ہے, یا سبزی ہی کھانی ہے, یا دال کے اوپر چلنا ہے. مجبور نہیں میں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 سال 10 اور 3 13 سال اپنے گاؤں کے اندر تبلیغ کی تھی, اور پورے گاؤں میں سے شاید 30 لوگ یا 40 لوگ جو تھے ان کی بات مانے تھے. باقی سارے مخالف تھے, پتھر بھی مارتے تھے, کانٹے بھی بچھاتے تھے, اور کچھ نہیں تو جگہ جگہ پہ ان کو کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے, نعوذ باللہ. جب اپنے سے نکل کے آگے گئے تو وہ ایسا ماحول اور چیزیں ملی. یہ ساری مذہبی مثالیں آپ کو پتہ ہیں. ہم ایگزامپل وہاں سے لیتے کیوں؟ برائے کرم مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک نے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایک اونچا سا تخت اتارتے, 10-12 فرشتے بیٹھے ہوتے, ڈنڈے نہ برود نہ بمبا نال سانو سمجھا دے کہ انسان دے پتر بنو, نماز پڑھیا کرو. مشکل تو کوئی نہیں تھا. نبی کیوں بھیجے گا؟ انسانوں میں سے رہ کے ہمارے لیے
ایک سامنے مثال قائم کر کے جائیں. مجھے ایک بات بتائیں, ہم اکثر چیزوں پہ نا شرمندہ رہتے ہیں, تکلیف میں رہتے ہیں, ڈرتے نہیں کرتے, ایسے ہی. اگر آپ کے گاؤں کا نمبردار یا آپ کا کوئی بزرگ جو ہے وہ ان دا ایج آف 55 ایئرز یا 60 ایئرز جا کے شادی کر لے, آپ کے پاس ایک ایگزامپل آ جاتی ہے, اس نے شادی کی, آپ کا وہ ایک شرماہٹ تھی نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ سوچیں آپ کو ایگزامپل کیا دی گئی ہے. بل صرف شادی والی مثال نہ سمجھو, باقی بھی آ گئی ہیں نا. آپ کو کون کون سی چیزوں کی ایگزامپل دی, لڑنا کیسے ہے, جھگڑنا کیسے ہے, جنگ کیسے کرنی ہے, صلح کیسے کرنی ہے, اکنامکس میں کیا کرنی ہے, ٹیکس کہاں پہ لگانے ہے, کس چیز کو بند کرنا ہے, کس کو چلانا ہے. ساری ایگزامپل جو ہے اب سمجھنے کی ضرورت کا وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. پہلے پیغام کو پہنچتے ہوئے سینکڑوں سال لگ جاتے تھے. میں پچھلے سیکٹری ایگریکلچر کے پاس بیٹھا تھا تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ کبوتر کے گلے میں خط ڈال کے بھیجنے والا زمانہ ختم ہو گیا. آج ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا تو شام تک پتہ چلتا ہے کہ اس کو 1 کروڑ بندے نے دیکھ لیا ہے, اور خاص طور پہ اگر اس میں کچھ مسالہ ڈالا ہوا تو پھر تو وہ بہت زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو. اچھا میں ایگزامپل یہ کیوں, تاکہ اب لائف زندہ رہ کے. اب دیکھیں میں اپنی کلاس میں کبھی اسٹوڈنٹس کو سونے نہیں دیتا تھا, پڑھا کے نہیں, ہنسا کے. علم کو بوجھ کی طرح مت اتاریں, لوگ بھاگ نہ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں سارا قرآن پاک اتار کے پہلے دن 5 نمازاں تھے سارے کچھ اکٹھا نہیں فرض کرتا, 23 سال لگے تھے. آہستہ 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 ترتیب کے ساتھ. بھاگ نہ جائیں. شراب پہلے دن سے بند نہیں کرتی تھی ان کی, عرب ہزاروں سال سے پیتے آ رہے تھے. ایک خاص وقت پہ جا کے جب آپ کی تربیت ہو جائے, چیزیں مل جائیں. آخری بات ہم ایگریکلچر اور ایگریٹورزم کے اوپر دوبارہ میں کروں گا. اس جگہ پہ جب ہم بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ اے سی بھی ہے. میں باہر کھیت سے گھوم کے آتا ہوں, سبزیاں توڑ کے آتا ہوں, مجھے یہاں پہ اچھا ماحول بھی مل جاتا ہے. ساتھ اگر نہر چل رہی ہے اور کشتی بھی ہو, میں شام کو کہوں گا بچوں تمہیں کشتی میں سیر بھی کروا دوں گا, ٹھیک ہے. اس رات کو ہم اوپر چھت پہ بیٹھ کے کیمپ فائر بھی کر لیں گے, یا لان میں. ہم وہ چیزیں دیتے نہیں ہیں. تبلیغ کیے جاتے ہیں, تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں دینی بھی. وہ معاشرے میں ان لوگوں کو آنا پڑے گا آگے جن کو لوگ قابل تقلید سمجھتے ہیں. اگر قاسم علی شاہ صاحب ایک رزالٹ بناتے ہیں یا ڈاکٹر جاوید صاحب بناتے ہیں تو کیا خیال ہے لوگ ان کے رزالٹ پہ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. اس سے بھی اگر چلے جاتے ہیں, اگر جنت مرزا اور نرگس نہیں بناتی ہے, لوگ ان کے رزالٹ پہ صرف ان کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے, یار میں نرگس میں مل لوں گا جا کے. دیکھیں آپ کو تبدیلی لانے کے لیے نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, لیکن اس کو نیگیٹو نہ ہونے دیں, لیکن ایک اٹریکشن دے دیں کہ آپ کو ساتھ ہرن کا گوشت بھی ملے گا یہاں پہ ایگریٹورزم میں, آپ کو فلاں چیزوں کے انڈے بھی, کسی کی کہیں پہ اٹریکشن کوئی سوئی جڑ جائے, ہنٹنگ دے دیں, کچھ ایسی چیز پازیٹیو چیزیں دیتے جائیں. میں آپ کو مچھلی کا شکار کراؤں گا, سامنے کوکنگ ہوگی آپ کی. اب فارمر مال کے اوپر کیچ اے فش کا آئیڈیا کیا زبردست ہے. میرے درجنوں سینکڑوں دوست جو ہیں وہ صرف مچھلی پکڑنے کے لیے آئے جی, ہم نے سامنے مچھلی پکڑ کے پکوانی ہے. اور ایک شاید 2-3 کیمرے لگے ہوئے, کہیں بات پہنچ جائے. جس بات پہ میں اکثر تکلیف میں رہتا ہوں, حکومت پاکستان کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. پتہ نہیں کس گدھے نے بتایا تھا کہ حکومت تجارت کرے. الحمدللہ جس تجارت میں حکومت آئی ہے نا, بیڑا غرق ہوا. چاہے وہ روڈ ٹرانسپورٹ کا محکمہ تھا بند ہو گیا, چاہے وہ ریلوے کا محکمہ تھا, چاہے وہ ہوائی جہازوں کے اندر آ گئے. الحمدللہ ہر محکمے میں حکومت نے ذلت بھی کمائی, نقصان بھی اٹھایا. کہ صرف ٹیکس لیتے رہتے نا تو آج ریلوے کے 20 ٹریک بنے ہوتے. روکتا کون تھا؟ حکومت کے اپنے بندے روکتے. آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آج آئیڈیا دینے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را حکومت سے ایک تو ریکویسٹ کریں کہ کاروبار چھوڑ دے, وہ صرف ٹیکس لے اور فیسیلیٹیٹ کرے کاروبار کرنے کے لیے, بڑا اچھا ہو جائے گا. نمبر 2, کاشتکاروں کی جو کمر توڑی ہے حکومت نے, آج جو فیصلہ اسلام آباد میں چوک کرنے کے لیے وہ آ چکے ہیں سارے, میرے خیال اس سے بھی آگے جائیں گے. شاید ملک میں خانہ جنگی تک چل جائے. ایک طرف آٹے مہنگی ہو گئے. ہوا کیسے؟ بڑا آسان وجہ ہے, پوری دنیا میں فاسفورس کی قیمت بڑھ گئی. آپ کو پتہ ہے ڈی اے پی کی قیمت, ڈائی امونیم فاسفیٹ کی قیمت 3400 کی بوری بک رہی تھی, آج جو ہے وہ 14,000 روپے کی پہنچ گئی. کھاد نہیں ڈالیں گے تو آپ فصل نہیں لے سکیں گے, کنفرمڈ ہے. دنیا میں ساتھ ساتھ کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ہم گفتگو کو دوبارہ یہ صرف 2 منٹ میں یہ پیغام ہے نا, یہ میسج دیا. یہ آخری یہ اس کے بعد ہم جنرل ڈسکشن کریں گے. یہ میسج بڑا کلیئر ہے جی, اس سے ملک کی تاریخ یہاں الٹ سکتی ہے.
آپ کو سری لنکا کا حال بھی یاد ہے, آپ کو مشرقی پنجاب کا بھی پتہ ہے. ہم نے کبھی یہ خطے میں اندر نا اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ ہم رزسٹ نہیں کرتے, ہمیں عادت نہیں ہے. ہم نے تو باہر سے آنے والے حکمرانوں کو بھی خوش آمدید کہا ہے. ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, متحمل ہیں, بزرگوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. ہاں جو مرضی کریں. یہ تو میرا خیال ہے, میں بڑا کریڈٹ دوں گا اور بڑا سلام پیش کروں گا. یہ انسانی ہسٹری میں پچھلے 7-8 ہزار سال کا جو ہمیں پتہ ہے, اس میں پہلی دفعہ پاکستان آرمی نے یہ اٹک کے اوپر ان کو روکا ہے جو پہاڑوں سے اترتے تھے, اپنی بھوک مٹاتے تھے, لوٹتے تھے اور لوٹ کے واپس دوڑ جاتے تھے. اگر پاکستان آرمی نہ ہوتی تو آج بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بعض لوگ ان کے لوٹنے کو بھی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پہ احسان کرتے تھے, ہماری مالش ہونی چاہیے تھی, سانو لتر پہنے چاہیے تھے سن. ٹھیک ہے نا, یہ 70 سال میں جو کچھ روک لیا بڑی مہربانی ہے جی ہم امن سے. نہیں تو وہ بابا بلے شاہ بھی کہتا تھا نا کہ جو کھا لیا پا لیا اپنا جو رہ گیا احمد شاہ ابدالی کا. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ تو لوٹ کے واپس لے جاتے تھے. فاسفورس کھاد خدارہ باہر سے 13,000 روپے کی لینے کی بجائے ہزارہ فاسفیٹ راکس بھری پڑی ہے فاسفورس. آپ نے 3 خاندانوں کو کیوں دے دیا؟ جب باہر ریٹ بڑے تھے کنٹینرز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے, ڈالر کی وجہ سے, وہ پاکستان کی مٹی تو مہنگی نہیں ہو گئی تھی. یہ جسٹ لائک اے مٹی, یہ مٹی ہے, یہ سوائل ہے. راک فاسفیٹ نکالنے کا خرچہ مان لیتے ہیں. آپ کو پتہ ڈی اے پی کی بوری اگر ہم پاکستان میں تیار کریں فاسفیٹ راک کے ساتھ جو کہ سنگل سپر فاسفیٹ کی قیمت میں ہوگی, تو اس کی قیمت پتہ کتنی ہوگی؟ آپ حیران ہوں گے سن کے. سیمنٹ کی قیمت 900 روپے کی. 900 روپے کی پیک کر کے تیار کر کے ڈیلر کی دکان تک پہنچا کے وہ 900 روپے کی تیار ہے. 16,000 ہم 14,000 روپے میں لیں. ظلم ہے. اس ظلم میں شامل کون ہے؟ سارے حکمران شامل ہیں. آج اگر اس ظلم کو کسی طریقے سے بند کروایا جائے, آج کی میٹنگ کا باقی ساری اغراض و مقاصد کے ساتھ یہ پیغام اگر آپ اپنی وال پوسٹ کے اوپر لگائیں کہ راک فاسفیٹ کو خدارہ اوپن کر دیں لوگوں کے لیے. کیوں لوٹ مار مچائی ہوئی؟ پاکستان میں گندم بھی سستی ہو جائے گی, پاکستان کی پروڈکشن بھی بڑھ جائیں گی, ہر چیز اوپر چلی جائے گی. آپ ایک چیز کو فیسیلیٹیٹ کر کے تو دیکھیں. نہیں تو اگلے سال 6,000 روپے من گندم ہے. اچھا 6,000 من گندم سے پورا پاکستان متاثر ہو جائے گا. آپ کو ویجز بڑھانے پڑیں گے, آپ کو بل بڑھانے پڑیں گے, آپ کو ہر چیز اوپر جائے گی, اور آخر میں کیا ہوگا کہ پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جہاں پہ ہماری 70 انڈسٹریاں پہلے بند پڑی ہیں 70 اور بند ہو جائیں. چائنا میں بڑھ جائے گی, کاسٹ آف لیونگ بھی بڑھتی ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں. کاسٹ آف لیونگ ہم نے کسی ایک چیز کو تو سستا کر کے دیکھیں. کھانا بس ٹھنڈا ہو جائے گا. 3,000 پہ چلا گیا. رینج جو ہے 3,000 پہ چلا گیا. کھانا لے گئے. تو دیکھیں ان چیزوں کو ساتھ سے ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. صاحب آپ آئیں گے صاحب تو ہم شروع کر کے آگے امام کے پیچھے آپ مہمان ہیں آئے تو صحیح. سر فواد نہیں آئے مہمان ہیں سر. آپ یا آپ چل پڑے بس چلیں گے تو بس پھر اب تو مطلب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو میں جانے لگا ہوں ادھر جلسے میں. سر آپ گفتگو کریں, یہ فری قرآن ایجوکیشن پہ پلیز تھوڑا سا کچھ گفتگو کریں. جو یہ انیشیٹو ہے یہ لائیو جا رہا ہے. اصل میں جو بھی اپڈیٹس ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر مہار صاحب کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ اچھا جناب, آپ سر کچھ آج کی تقریب کے حوالے سے یا جو یہ ڈاکٹر صاحب کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ کوئی گفتگو کریں گے؟ ڈاکٹر معاذ اسلم کا جی جی. ڈاکٹر معاذ اسلم کا کانسیپٹ تو ایسا ہے نا کہ میں خود رشک آتا ہے, یعنی کہ انہوں نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے اور جس طرح میں ان کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 سال سے, اتنے پیشنیٹ انہوں نے اس پہ آغاز کیا ہے. بہت سے لوگ ایون مائی سیلف وی ور اسکیپٹیکل نا, مطلب ہوگا نہیں ہوگا, لے کے چل رہا ہے, اور ایسے سبجیکٹ کو لے کے چل رہا ہے کہ مطلب آج کی دنیا میں کم ہی لوگ اس طرف غور کرتے ہیں. لیکن اس نے جتنی محنت سے جتنی لگن سے اس نے کیا ہے, آج مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے. یہاں پہ میں 1.5 سال بعد ہی شاید آیا ہوں کہ بلڈنگ بھی کھڑی ہوگی, کم سے کم آفس کھڑا ہو گیا. اب پیچھے جو اس کا اسٹرکچر کھڑا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اٹس ون آف اٹس کائنڈ, ناٹ اونلی ان پاکستان. میرا خیال ہے اب دنیا بھر میں, اسلامی دنیا میں بھی ایک بندے کی, ایک سنگل بندے کی اتنی کاوش, اتنی محنت
really it's admirable and commendable. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा सर अपना भी थोड़ा सा जो लोग इनको नहीं पता आपके बारे में उनको अपने बारे में बताएं, जो आपका किसान की दुकान का जो कॉन्सेप्ट है और जो आप कर रहे हैं. मैं एक किसान बनना चाहता हूँ, एक किसान बनने की कोशिश में लगा हूँ. बेसिकली मैं जब बाहर से वापस आया एक मल्टीनेशनल के दुनिया छोड़ के यहाँ पे, तो जो खुराक है वो जो घर तक हमारे पहुँच रही थी वो जिस सूरत में पहुँच रही थी, सब्जियाँ फ्रूट और जिस कीमत पे पहुँच रहे थे तो कोशिश ये की है कि फार्मर्स को और ग्रोअर को उनकी मेहनत का सही सिला मिले और कंज्यूमर को एक फ्रेश प्रोडक्ट मिले और रीजनेबल प्राइस पे मिले. तो उसी पे मैंने ये किसान की दुकान के नाम से एक वेंचर शुरू किया है और अल्लाह का शुक्र है लोगों की और आप दोस्तों की सपोर्ट से अच्छा चल रहा है और इसको आगे लेके चलेंगे ताकि किसान को उसकी मेहनत का सिला मिले, कंज्यूमर को फ्रेश चीज मिले और ये हमारी जो एग्री टूरिज्म का ही हम हिस्सा है, इसमें और लोग मिलते जाएं, जुड़ते जाएं और ग्रोथ होती जाए. धन्यवाद. एक्सीलेंट जी. सर आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? ये बड़ा कहते हैं बोल्ड स्टेप है. बोल्ड स्टेप इसलिए कह रहा हूँ कि एग्री टूरिज्म के ऊपर हम देर से काम कर रहे थे. कुछ चीजें ऐसी थी जिस पे मेरी नजर थी, साथ जुड़े हुए तारिक तनवीर साहब के साथ बिल्कुल शाना बिशाना चल रहे थे और महसूस हो रहे थे कि कुछ इससे भी आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए. कहीं लग रहा था कि कोई एक तरह से जमूद का शिकार हो गए हैं या कुछ बेहतर होना चाहिए. तो ये बड़ा चैम्बर वाला आइडिया ही बड़ा शानदार निकला. अब मुझे नहीं पता कि आपके जहन में आया, किसके जहन में आया, लेकिन ये कमाल हो गया. उसके बाद परसों जब लाहौर में चैम्बर की पहली मीटिंग हुई और उसमें नाम वगैरह तजवीज़ किया गया, कासिम अली शाह साहब मौजूद थे, हमारे बड़े और प्यारे दोस्त यहाँ शर्जील अकबर भाई और इसके अलावा अमीन अथानी साहब थे. ये सारे कमाल के लोग हैं, उस्मान चुगताई भाई. तो ये हम लोग भी लाहौर को देख रहे थे, मैं नहीं पहुंच पाया था लेकिन ये देख रहे थे और बड़ा अच्छा. और ये दूसरा अगले दिन के वक्फे के बाद यहाँ पे ये तकरीब इस्लामाबाद में हो रही है, तो ये बड़ा कमाल है. और फिर अब मेरे ख्याल है इसके अंदर बड़े फ्रूटफुल नताइज निकलेंगे और बहुत जल्दी हम किसी एक बहुत खास शेप देने में तैयार जो है ना वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह. पहले भी बहुत काम हो रहा था लेकिन ये जो काम है ना ये एक बिग जंप है, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी. सर हमारी बैठक में जो आप बच्चों को और जो खासतौर पर यूथ को जो मोटिवेट करते हैं उसको आप कैसे रिलेट करते हैं एग्री टूरिज्म और ये जो माल साहब की एफर्ट है इसके साथ आप कैसे इसको क्लब समझते हैं? देखिए हमने हमारी बैठक को जब शुरू किया तो हमने सोचा कि जी उनको मोटिवेशन दी जाए. मोटिवेशन तो बहुत सारे देने वाले लोग थे लेकिन मैं मोटिवेशन को कहता होता हूँ कि ये जिस तरह पंखे का कैपेसिटर होता है ना, झटका देता है और अगर उसके अंदर कुछ जान हो तो कुछ चल पड़ता, नहीं तो फिर वो बिजली ना हो तो कुछ भी नहीं होता. तो इस तरह कैपेसिटर वाला काम था मोटिवेशन का. लेकिन जो असल काम थे कि हम बच्चों को उंगली पकड़ के उन लोगों तक पहुंचाएं जहां पे उनकी दिलचस्पी है, जहां पे वो जाना चाहते हैं. वहां पे हमने फ्रीलांसिंग की तरफ हशाम सरवर साहब की तरफ लेके गए. पूरे पाकिस्तान में हशाम सरवर साहब का नाम है. फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे बच्चे, अनगिनत बच्चे फ्रीलांसिंग की तरफ गए. फिर हमने उस्मान चुगताई भाई के साथ जोड़ा और वो ई कॉमर्स की तरफ आए. ई कॉमर्स से बहुत ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया. उस्मान भाई को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे पहलू ऐसे थे जिसमें हमें बच्चों को उंगली पकड़ के ले गया. एग्रीकल्चर का शोबा जो था और एग्री टूरिज्म तो बिल्कुल ही नया था. एग्रीकल्चर के शोबों में लोगों को जोड़ना और कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नए स्टेप है, वैल्यूएडिशन कैसे होती है, ये सारा कुछ तारिक तनवीर भाई के थ्रू हमें पता चला फैसलाबाद जाके. और बहुत दफा ये टूर हमने किए फैसलाबाद में जाके, फार्मिंग माल देखा और वैल्यूएडिशन का पहली दफा काम देखा. हमने टमाटो को केचप बनते देखा, हमने टमाटो का पाउडर बनते देखा, हमने बिस्किट बनते देखे मैंगो के. तो ये बड़ी नई चीजें थी. और अब हम जो अगले स्टेप में हम एग्री टूरिज्म पे ऊपर हमेशा मुझे ये ताफत होते थे कि यार एग्री तो हो रहा है कि टूरिज्म का मामला है, कुछ जो टूरिज्म हो रहा है एग्रीकल्चर के बीच में जोड़ना ज्यादा जरूरी है. तो ये चैम्बर जब बनने जा रहा है तो इंशाल्लाह हम पूरे सारे सूबों में इसके ऊपर काम करेंगे, इस तहसीलों तक पहुंचाएंगे और आइडियाज के रेप्लिकेट करेंगे. आइडिया जब रेप्लिकेट होंगे, चाहे वो थोड़ा सा आइडिया हो, लेकिन पूरे मुल्क में जब आएगा तो उसकी फायदे सबको नजर आएगी. गुड, एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच. हाँ जी सिबगा, आप बताइए आपको कैसा लगा आज यहाँ पे आके और क्या आप यहाँ पे सीख रही हैं और क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पे आके? बीइंग अ यंग पर्सन और एग्रीकल्चर के हवाले से खुद को रिलेट करना एंड इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देखना जहाँ पे यूथ मिसिंग है,
اب ہم سے پہلی جنریشن تو بہت سارا کام کری ہے بٹ ہمارا کیا رول ہے یہ ابھی ہم اتنا ڈیفائن نہیں ہے. سو دس از اے گریٹ پلیٹ فارم جس کے تھرو ہم اپنا آنے والا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں اینڈ ان اے ہیلدی گرین وے. سو دیر از اے لاٹ آف لرننگ ہے, دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل جو ہم یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں, جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم باہر جا کے پٹ کریں. وائی ناٹ ڈو ان پاکستان, دیز پیپل آر پرووائڈنگ سو مینی اپرچونیٹیز. Thank you so much. Thank you.